حیدر وحید صاحب، آپ کیا قانونی رائے دیں گے جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس جس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اب نیب کسٹڈی میں وہ ہیں، ظاہری کیس چلے گا اور سارے معاملات ہوں گے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ گرفتار ہوئے، پھر ان پر کیسز چلے، انکوائریز ہوئیں، پھر وہ اس میں بری ہو گئے، اور نیب پروسیکیوشن پہ تو ہمیشہ سوال اٹھایا جاتا رہا کہ یہ سب سے ویکسٹ پروسیکیوشن ہوتی ہے ان کی، یہ اس طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو قبل از وقت ہے کہ کیا لگتا ہے کیا نہیں لگتا۔ یہ تو کلیئر ہے کہ اریسٹ کرنے کی وجہ کرپشن روکنا تو نہیں ہے، جس طرح نواز شریف کو بھی اریسٹ کرنے کی وجہ کرپشن روکنا تو نہیں تھا، لیکن یہ اپنے پروسیس کے مطابق جواب دیں عمران خان صاحب۔ ان کے خلاف اگر پروسیکیوشن بنتی ہے، ریفرنس بنتی ہے، کیس بنتا ہے تو ٹرائل بھی چلے، اور اینڈ میں کنوکٹ ہوتے ہیں تو اریسٹ بھی ہوں۔ لیکن جو اصل امپورٹنٹ بات ہے جس پہ آپ نے نہیں بات کی، وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے آرٹیکل 245 میں جو اب فوج کو طلب کرنا ہے۔ یہ بہت معنی خیز بات ہے، اور پنجاب اور کے پی کے دونوں میں آئی تھنک یہ کیا ہے، اور نہیں کیا تو کے پی کے میں کرنے والے ہیں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی اس سے کے پی میں بھی منظوری دے دی گئی ہے، ویسے خبر یہ کہ ادھر بھی دے دی گئی ہے۔ ہاں جی، دونوں میں ہے، اور یہ کراچی میں بھی ہو سکتا ہے اگر کراچی میں بھی ضرورت پڑی تو میرے خیال سے یہ بہت معنی خیز ہے، کیونکہ دیکھیں یہ فوج اور عوام کو آمنے سامنے کرے گی یہ بات۔ تو آلریڈی ہم دیکھ چکے کہ سنگولرلی جو کل کی سب سے تعجب والی بات تھی وہ اریسٹ نہیں تھا۔ اریسٹ تو ہمیں پتا تھا خان صاحب نے ہونا ہے، لیکن یہ نہیں کسی کو پتا تھا اور سمجھ تھی کہ جو اس کا غصہ ہے وہ ڈائریکٹڈ کدھر ہوگا۔ اتنا سنگولرلی ہم سمجھ رہے تھے کہ شہباز شریف اور زرداری صاحب کو گالیاں پڑیں گی، یا ماڈل ٹاؤن اور یہ زرداری ہاؤس جو ہے وہ لوگ جائیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ سنگولرلی غصہ ایک ہی طرف تھا۔ تو یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ ان حالات میں فیڈرل گورنمنٹ نے کے لیے تو یہ بہت اچھا ہو، ڈیفینیٹلی حیدر وحید صاحب، یہ واقعی بہت تشویشناک ہے، لیکن یہ بہت عقل مندی بھی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کہ فوج کو آگے رکھیں۔ تو میرے خیال سے پی ایم نون کی حکومت جو ہے اس کے لیے تو میرے خیال سے باوجود اس کے حالات ارد گرد دیکھتے ہوئے تو آپ کو بہت برے لگیں گے، اور معاشی طور پہ بھی برے ہیں، لیکن اگر پچھلے 2-3 دن ہم دیکھیں تو اصل تو اب لڑائی کہیں اور شفٹ ہو گئی، اور پی ایم نون کی حکومت میرے خیال سے فوج کو بلا کے بہت عقل مندی کر رہی ہے اس وقت، اور میرے خیال سے تو فوج کو سامنے رکھ کے ہی وہ یہ کر بھی سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ عقل مندی کی ہے فی الحال جو حکومت نے کی ہے؟ یہ عقل مندی ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ فوج کے لیے یا ملک کے عوام کے لیے عقل مندی ہے، اپنے لیے عقل مندی ہے۔ یہ آپ کا پوائنٹ آیا ہے، پوائنٹ ٹیکن۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی، کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی، سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز۔ سیکریٹری بلدیات نجم شاہ، ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری، ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیف الرحمان، ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ، ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا۔ اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، شعیب احمد شیخ کی زبانی سنی۔ 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لی۔ نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔